تو یاد رکھو کہ جس وقت کسی کے پاس سے دلیلیں ختم ہو جائیں نا، پھر وہ کمینگی پہ آ جاتا ہے، پھر وہ گالی گلوچ پہ آتا ہے، پھر وہ لڑائی جھگڑے پہ آتا ہے، پھر وہ پروپیگنڈے پہ آ جاتا ہے، پھر وہ شاطرانہ اور بزدلانہ چالیں چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سامنے خدا کے قرآن کا چیلنج موجود ہے۔ اگر قرآن کے برابر کا لا سکتے ہو تو لاؤ، جب نہیں لا سکتے تو مشرکوں سے لے کر یہود و نصارہ تک ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر باطل جماعت نے قرآن کے سامنے دشمنی کا اظہار کیا۔ کبھی قرآن پھاڑ ڈالا، کبھی معاذ اللہ قرآن کو آگ لگائی، کبھی معاذ اللہ قرآن کو گٹر میں بہایا، کبھی قرآن پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے، کبھی قرآن پر کتے دوڑائے۔ اور یہ وہ کمینگوں والی حرکتیں ہیں جو ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ دشمنی کی صورت میں کی ہے۔ جیسا کہ چند دن پہلے سویڈن کے اندر اور ہالینڈ کے اندر یہ ہوا کہ سرکاری سطح پر قرآن مقدس کو جلایا گیا، سامنے میڈیا کے سامنے قرآن کا نسخہ لے کر اس کو آگ لگائی گئی اور اس کو جلایا گیا، اور اربوں مسلمانوں کے دل توڑے گئے اور دل آزاری ہوئی۔ ہمیں کسی مسلمان حکمران سے کوئی گلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ یہ تو بس گے معاملات ہی ان کے علاقے، اور ان کا تو معاملہ ہی ایسا نہیں ہے کہ ان پر بات کی جا سکے۔ لیکن میں ان لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہاری سب سے بڑی شکست ہے کہ جو تم قرآن جلا رہے ہو۔ کیا قرآن اس لیے جلاتے ہو کہ قرآن نے تمہارا کچا چٹا کھولا ہے؟ کیا قرآن سے تمہاری دشمنی اس لیے ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو؟ نہ حد قرآن نے بیان کیا ہے۔ کیا تم نبیوں کے ساتھ استہزاء کرتے رہے ہو؟ قرآن نے بیان کیا ہے۔ کیا تمہاری قرآن کے ساتھ یہ دشمنی ہے؟ کیا تم خنزیر کے گوشت کے دل دادا ہو اور خنزیر کے ٹکے بنا بنا کے کھاتے ہو، اور قرآن نے تمہیں ننگا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی ہے۔ کیا تم نبیوں کے ساتھ چالیں چلتے رہے ہو اور وہ چالیں قرآن نے بیان کی ہے؟ کیا تمہاری قرآن کے ساتھ یہ دشمنی ہے؟ تمہارے کرتوت خدا کے قرآن نے کھول کھول کے بیان کیے۔ کیا تمہاری یہ دشمنی ہے؟ تو یاد رکھو، قصور آئینے کا نہیں ہوتا، قصور چہرے کا ہوتا ہے۔ چہرے پر میل ہو تو آئینہ میل دکھاتا ہے، چہرے پر گندگی لگی ہو آئینہ گندگی دکھاتا ہے۔ میرے رب کا قرآن حق کا آئینہ ہے۔ اگر تمہیں اس میں اپنی بدنما شکل نظر آتی ہے، اگر اپنے مکروہ دھندے نظر آتے ہیں، اپنے گھٹیا کرتوت نظر آتے ہیں، اپنا نیچ کردار اگر تمہیں قرآن میں نظر آتا ہے، اور قرآن نہ جلاؤ، اپنے کرتوت ٹھیک کرو، اپنا کردار ٹھیک کرو، اس لیے کہ تمہارا قرآن جلانے سے قرآن کی الگ بے کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تم ہی نہیں، تمہارے باپ دادا، تمہارے آبا و اجداد جس وقت قرآن کے ساتھ یہ دشمنی کر رہے تھے، پروپیگنڈے کر رہے تھے، اسے جادو کہہ رہے تھے، اسے کاہن کہہ رہے تھے، اسے شاعر کا کلام کہہ رہے تھے، میرے رب نے اس وقت اعلان فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ کلندر لاہوری نے کیا ہے، کفر کی حرکت پہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندازان، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندازان، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج جب بھی کوئی بے نام والد کا بیٹا یورپ میں اٹھ کے قرآن جلاتا ہے نا، ہمارا دل دکھتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمارے دل میں درد ہوتا ہے، ہمارا دل تڑپتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہمارے دل کے اندر بہت طوفان بپا ہوتے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم مسلمانوں، دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی قرآن جلاتا ہے یا قرآن پھاڑتا ہے یا قرآن کی توہین کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ اپنی شکست تسلیم کرتا ہے۔ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ساڑھے پیٹ دادے بھی کنجر سن تے، اسی انہاں کولوں بھی وڈے کمی نہیں۔